بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں تو چلتے ہیں ہم آج کے بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف، جس کا نام ہے فیٹ اپ۔ اٹ مینس فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ آج کے ہم اس اہم موضوع کو دیکھتے ہیں کہ فیٹ اپ ہے کیا اور پاکستان یہ قانون کیوں پارلیمنٹ سے پاس کرنا چاہتا تھا، پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا ہے، اور اس موضوع پر سیاسی جماعتوں کی آپس میں کھینچاتانی کے کیا اسباب ہیں۔ فیٹ اپ کا جو غلط کنسیپٹ ہم نے بنا رکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ یہ 1989 میں بنی تھی، جب دہشت گردی کے خلاف کوئی وار نہیں چل رہی تھی۔ اس وقت G7 کے ممالک نے اس کی بنیاد رکھی کیونکہ ان ممالک کو یہ مسئلہ تھا کہ ان کے ممالک سے غیر قانونی طور پر پیسہ دوسرے ملکوں میں جا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ان ممالک سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اور کرپشن کا سارا پیسہ باہر جا رہا تھا، جس کی روک تھام کے لیے انہوں نے فیٹ اپ کی بنیاد رکھی۔ ان G7 ممالک میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، UK اینڈ US سے شامل ہیں۔ اس وقت ان ممالک نے اپنے ملکوں سے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی کہ ہمارے ملک کا پیسہ باہر کے ممالک میں نہیں جائے گا، اور اگر کسی ملک میں ہمارا یہ پیسہ جائے گا تو وہ ملک ہمارے ساتھ تعاون کرے گا اور ہمارے اس پیسے کو واپس کرے گا، لیکن ہمارے ملک میں جو بھی پیسہ آیا وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ملک پاکستان میں ہوتا ہے کہ کبھی پاناما کیس ہو رہا ہے تو کبھی ایان علی جیسی ماڈلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ لیکن 2001 میں اس کے قوانین کو تبدیل کیا گیا، اس دائرہ کار کو بہت وسیع کیا گیا اور پوری دنیا کو اس میں شامل کیا گیا، کیونکہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں دہشت گردی کی لہر پھیل رہی تھی۔ اس وقت فیٹ اپ میں ایک ترمیم کی گئی جس میں ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں کو ڈائریکٹلی پیسہ نہیں ملنا چاہیے، اور دوسری طرف منی لانڈرنگ کو بھی روکنا تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پر جو بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے اس میں سے 10 سے 15% پیسہ دہشت گرد تنظیموں کے پاس جاتا ہے۔ ٹیرر فائنینسنگ بہت اہم چیز ہے۔ کوئی بھی یہ سب کے سامنے یہ سب کو بتا کر دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس طرح منی لانڈرنگ کی جاتی ہے جو کہ غیر قانونی ہوتی ہے، اور منی لانڈرنگ سے ملک کی اکانومی بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ اب ادھر جو ہم اہم چیزیں جو آپس میں لنکڈ کرتی ہیں، ایک چیز ہے منی لانڈرنگ اور دوسری چیز ٹیرر فائنینس۔ اب زیادہ ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ کرتی ہیں۔ ہر منی لانڈرنگ کرنے والا ٹیرر فائنینس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد صرف کرپشن کا پیسہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیجنا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو پیسہ کرپشن کا ہوگا وہ قانونی طور پر تو نہیں بھیجے گا نا، وہ منی لانڈرنگ کرے گا۔ اس لیے ہر منی لانڈرنگ کرنے والا ٹیرر فائنینس نہیں ہوتا، لیکن ہر ٹیرر فائنینس کے پیچھے منی لانڈرنگ ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہر منی لانڈرنگ میں 10 سے 15% پیسہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے لازمی استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر پوری دنیا میں 100 روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو اس میں سے 10 سے 15% روپے ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوں گے۔ اب اس کی جڑ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اگر منی لانڈرنگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا تو ٹیرر فائنینسنگ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں فیٹ اپ کی کیٹیگریز پر، جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فرسٹ بلیک لسٹ، سیکنڈ گرے لسٹ، تھرڈ وائٹ لسٹ۔ بلیک لسٹ ممالک پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، بیرونی سرمایہ کاری روک دی جاتی ہیں، بین الاقوامی کاروبار کے حقوق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ایئر لائن پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، مختصر یہ کہ ملک معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گرے لسٹ میں موجودہ ممالک کچھ حد تک مالی معاملات چلانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بین الاقوامی ٹرانزیکشنز پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ گرے لسٹ ممالک کو بین الاقوامی کاروباری ادارے، مالیاتی ادارے اور بینکس مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ وائٹ لسٹ ممالک کے۔ وائٹ لسٹ ممالک کو ہر قسم کے کاروبار، مالی معاملات اور ٹرانزیکشنز کی آزادی ہوتی ہے، اور بین الاقوامی طور پر ایسے ممالک کو اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سرمایہ کار پورے اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔
پاکستان کا فیٹف سے تعلق کچھ ایسا رہا ہے۔ 2008 میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا، 2010 میں پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا، 2012 میں دوبارہ بلیک لسٹ، 2014 میں پھر گرے لسٹ، 2015 میں وائٹ لسٹ اور 2018 میں مجھے کیوں نکالا کے ساتھ پاکستان کو بھی وائٹ لسٹ سے نکال کر پچھلے 3 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر دوبارہ گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا اور بلیک لسٹ کی تلوار تب سے پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوششوں کی قیادت ہمارا ازلی دشمن بھارت کر رہا ہے۔ 2018 میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک فیٹف کی 3 اجلاس ہو چکے ہیں، جن میں پاکستان کو گرے سے بلیک میں ڈالنے کے معاملہ ایجنڈے پر شامل تھا، لیکن بہترین سفارتی حکمت عملی اور اقدامات کے سبب پاکستان 3 بار بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا اور فیٹف کی طرف سے بتائی گئی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے مزید وقت ملتا گیا۔ اب حکومت پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے جانے کی کوششوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ 2018 میں فیٹف کے بتائے گئے 40 اقدامات میں سے 1 پر 100% عمل درآمد، 9 پر 70 سے 80% عمل درآمد، 26 پر 50% یا اس سے زائد عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور 4 نکات ایسے ہیں جن پر بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ فیٹف کی موضوع پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں آپس میں چپکلش کیوں چل رہی ہے۔ بنیادی طور پر ان 4 نامکمل معاملات اور عمومی طور پر تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی اور ایک اچھا تاثر دینے کے لیے حکومت کی کوشش تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ قانون پاس کروائی جائے۔ لہٰذا اپوزیشن سے بات کی گئی لیکن جواب میں انہیں کچھ اور ہی ملا۔ نون اور پی 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 کی مشترکہ مذاکراتی ٹیم اس پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی اور مالی مسائل کا باعث اس معاملے پر ووٹ دینے کے بدلے اپنی فرمائشوں کی ایک لسٹ لے کر آ گئی، جس کا وین پوائنٹ ایجنڈا اپنی لیڈرشپ کے خلاف کرپشن کے کیسز کا خاتمہ تھا۔ مطلب کہ ایک اور این آر او فیٹف گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے پیش کردہ قوانین کو ووٹ دینے کے بدلے نون اور پی 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 انوکھے لاڈلوں کی چند شرائط کو ایک لسٹ سامنے آئی۔ 16 نومبر 1999 کے بعد سے ہو، اس سے پہلے والے تمام کیسز ختم ہوں۔ نمبر 2، منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار نیب سے واپس لیا جائے۔ نمبر 3، 5 سال سے پرانے کرپشن کے مقدمات کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، 1 ارب سے کم مالی بدعنوانی کو کرپشن کی فہرست سے نکالا جائے۔ نمبر 5، عدالتوں سے اپیلوں کا فیصلہ آتے تک عہدوں سے نااہل نہ کیا جائے۔ نمبر 6، بینک نمائندگان پر نیب کا کیس بنانے کا اختیار ختم کیا جائے۔ نمبر 7، بیرون ملک اثاثوں کو نیب کے ادارہ کار سے نکالا جائے۔ نمبر 8، آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیق کا اختیار نیب سے واپس لیا جائے۔ مطلب کہ نیب سے اس کے بعد صرف بندے کی روٹیاں ہی گن سکے اور گھر سے 200 روپے کا سامان لینے کے لیے جانے والے بندے کو 20 روپے اپنی جیب میں ڈالنے جیسے جرائم پر ہی کیس کر سکے۔ مختصر یہ کہ ایسا وقت جب کہ ایک طرف ملکی وقار اور عزت داؤ پر لگی ہو اور ملک کو بلیک لسٹ میں ڈالا جانے والا ہو، اور اس سے بچنے کے لیے اقدامات کی حمایت کرنے کے وقت بھی جو سیاستدان اپنی ذاتی لوٹ مار کو بچانے کے لیے کوشاں ہوں اور حکومت کو بلیک میل کریں تو اس سے ملک سے وابستگی پر سوال نہ اٹھائے جائیں تو اور کیا کیا جائے۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے جو کہ آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اپنے ملکی مفادات کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو صرف ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو قربان کر دیں، جس سے ملک کا نقصان ہو۔ آپ سب ویورز سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ فیٹف کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں پلیز کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا مجھ سے۔ تو ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔